اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اسباب مناصرف پڑھ رہے ہیں، یعنی غیر منصرف ہونے کے اسباب۔ غیر منصرف ہونے کے اسباب ہم بتایا صاحب کتاب میں کہ 9 ہے، جس میں سے علم ہو گیا، عجم ہوگا، عجمہ ہو گیا، اور کیا کیا ہو گیا، تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ کا ہو گیا۔ اب ہم معرفہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ معرفہ، یعنی یہ اسباب مناصرف میں سے چوتھا سبب کیا ہے، یہ معرفہ۔ 3 سبب ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے، الف نون، الف مقصورہ اور ممدودہ، عجمہ اور عدل، اور یہ اب چوتھا شروع ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات پڑھیں، اما المعرفہ فلا يعتبر فی منع الصرف بها فی منع الصرف بها الا العلمیہ۔ کہتے ہیں معرفہ جو ہے لیکن معرفہ جو ہے فلا یعتبر، نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کا، کس میں؟ منع صرف میں معرفہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسباب منع صرف میں، مگر کب؟ الا العلمیہ، مگر جب کہ وہ علم ہو۔ تو معرفہ بھی اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ اسی وقت سبب بنے گا جب کہ یہ علم ہو، جبکہ یہ علم ہو۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر یہ اسباب منع صرف نہیں مانا جائے گا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ علم ہو۔ تو علم ہونے کی صورت میں کیا جائیں گے؟ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ منع صرف کے اسباب منع صرف میں سے ایک مانا جائے گا۔ یہاں معرفہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا، یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کوئی اسم جو ہے کیا معرفہ ہو، اور وہ اس میں کیا ہو؟ علمیت پائے جائے، معرفہ ہو اور کیا ہو؟ علمیت پائے جائے، تو وہ اس وقت جو ہے منع صرف سمجھا جائے گا۔ آئے سمجھ میں؟ تو اچھا، یہاں معرفہ سے مراد کون سا معرفہ ہے؟ وہ معرفہ نہیں جو اپن نکرہ کے مقابلے میں جو آتا ہے، معرفہ نکرہ، وہ نکرہ یا معرفہ، وہ معرفہ مراد نہیں ہے، کیونکہ نکرہ کے مقابلے میں جو معرفہ ہے وہ اسم ہے جس کی وضع ذات معین کے لیے ہو، اور یہ معرفہ اور یہ ذات معرفہ غیر منصرف کا سبب نہیں۔ وہ جو اسم معین کے لیے جو بنایا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ذات، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یا وہ سبب جو وہ معرفہ جو اسباب منع صرف کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو اسباب منع صرف نہیں مانا جاتا ہے، جو نکرہ کی مخالف جو معرفہ آتا ہے، بلکہ یہاں معرفہ سے مراد وہ جو کہ کسی کا علم ہو، کسی کا نام ہو، وہ معرفہ مراد ہے یہاں پر۔ کیونکہ منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ غیر منصرف کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے مصدری معنی پایا جاتا ہے، لہذا معرفہ سے مراد تعریف ہے، یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا، یعنی ذات معین دلالت کرنے والا ہونا، ذات معین ہونا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ معرفہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں جو کہ معرفہ کس کو کہیں گے؟ معرفہ وہ کہتے ہیں کہ جو منع صرف کے ایک سبب میں سے یہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس معرفہ جو ہے عالم ہونا چاہیے، کسی شخص معین کا نام ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے معرفہ ہونا چاہیے جو کہ عام ہے۔ جو نکرہ کے مقابلے میں جو معرفہ، وہ معرفہ نہیں، بلکہ وہ معرفہ ہونا چاہیے جو کہ علم ہو، کسی مخصوص شخص کا نام ہو۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اما المعرفہ فلا يعتبر فی منع الصرف منها الا العلمیہ، تو نہیں اعتبار ہوتا اس کا اسباب منع صرف میں اگر جب تک کہ وہ علم نہ ہو۔ وتجتمع مع غیر الوصف، اور وہ جمع ہو جاتا ہے غیر وصف کے ساتھ، اور وہ جمع ہوتا ہے مع غیر الوصف، غیر وصف کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟
تجتمع غیر الوصف یعنی معرفہ وصف کے سوا باقی سب اسباب کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، معرفہ جو ہے وصف کے سوا باقی سب اسباب کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، وصف کے ساتھ معرفہ جو ہے وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وصف کیا ہوتا ہے؟ ایک ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور معرفہ علم جو ہے ایک مخصوص ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، ایک خاص ذات پہ جو کہ ظاہر ہے، اور معرفہ یعنی علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے، علم جو ہے ذات معین پر دلالت کرتا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ذات معین، ایک مخصوص چیز ہے، ایک مخصوص شخص ہے، اس کے اوپر جو دلالت کرتا ہے جو کہ معین ہے، اور وصف جو ہے ایک مبہم چیز پہ دلالت کرتا ہے، لہذا مبہم اور معین دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ وصف جو ہے ذات مبہم دلالت کرتا ہے، اور معرفہ یعنی علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے، ذات مبہم اور معین میں تضاد ہے، لہذا وصف اور معرفہ ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا وصف اور معرفہ ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں کے الگ الگ کیٹیگری ہے، جس میں وصف پایا جائے گا اس میں علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم جو ہے ایک مخصوص چیز کا نام ہے، اور وصف جو ایک مبہم چیز ہوتی ہے، لہذا مبہم اور معین چیز ایک میں تضاد ہے، لہذا معرفہ جو ہے وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، معرفہ اور وصف میں تضاد ہے، تو جس میں جو معرفہ ہوگا اس میں وصف نہیں پایا جائے گا، لہذا جس میں وصف ہو وہ ہم اس کو جو ہے منع صرف کے میں سے اس کو نہیں شمار کریں گے۔ اما العجمہ کہتے ہیں اب عجمہ فشرطها ان تكون علما فی العجمۃ، اما العجمہ تو عجمہ اب پانچویں چیز بیان کر رہے ہیں، چار چیزیں ہو گئی، اب پانچویں چیز کا نمبر چالو ہے کہ اسباب مناصرف کے جو 9 اسباب بنائے، 9 اسباب میں سے 4 ہو گئے، اب یہ پانچواں چالو ہے۔ پانچواں کیا؟ عجمہ ہے۔ عجمہ یہ عجم سے نکلا ہے، اور عجم کہتے ہیں گونگا۔ عجم کس کو کہتے ہیں؟ تو عرب کی عادت ہے کہ عرب جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عرب سمجھتے، اور اپنے علاوہ جتنے بھی قومیں تھیں ان کو سب گونگا بہرا تصور کرتی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ جتنے بھی جو غیر زبان کے جو لوگ اور قومیں ہوتی تھیں ان کو عجمہ کہتی تھی، یعنی وہ انہیں کچھ نہیں آ رہا، وہ بالکل گونگی بہرے کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا، تو اسی سے انہوں نے نام رکھا، اپنا نام عرب، اور اپنے عرب کے علاوہ جو ہے اس کو عجمہ۔ تو اما العجمہ، تو یہاں پہ عجمہ جو شرائط مناصرف میں سے ایک شرط ہے عجمہ کا ہونا، کہ وہ اسم جو ہے کیا ہو؟ عجمہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب وہی بیان کر رہے ہیں، اما العجمہ فشرطها، تو عجمہ ہونے کے لیے شرط یہ کہ ان تکون علما فی العجمۃ، کہ وہ اسم جو ہے علم ہو عجمہ میں، یعنی وہ لفظ جو ہے باہر کا ہو، غیر عرب کا ہو، اور غیر عرب میں بھی وہ نام جو ہے وہ جو ہے علم تھا، غیر عرب میں وہ نام کیا تھا؟ علم تھا۔ تو ان تکون علما فی العجمۃ، کہ عجمہ میں بھی وہ کیا ہو؟ علم ہی ہو، یعنی عجمہ میں کسی اور چیز کا نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ عجم میں بھی علم ہی ہونا چاہیے، یعنی جب وہ عربی میں نہیں آیا، عربی سے پہلے کسی اور لینگویج میں کسی اور زبان میں تھا تو تب بھی وہ علم تھا، کسی شخص کا نام تھا، اور جب وہ عربی میں آیا تب بھی وہ کسی شخص کا نام ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اسباب مناصرف میں شمار کیا جائے گا، یعنی وہ اسم جو ہے غیر منصرف کہلائیں گا، کیونکہ اس میں سبب پایا جا رہا ہے۔ تو سمجھ میں ان تکون علما فی العجمۃ، کہ وہ جو ہے کیا ہو؟ علم ہو عجمہ میں بھی، وزائدۃ علی 3 احرف، وزائدۃ علی 3 احرف، اور 3 حرف سے زیادہ ہو، کیا ہو؟ عجمہ کا کوئی اسم اگر ہے، یعنی بیرون کا اگر کوئی اسم آ رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غیر زبان میں بھی کسی معین شخص کا نام ہو، اور نمبر 3 حرف سے زیادہ ہو۔ کتنے حروف سے؟ 3 حروف سے زیادہ ہو۔ زائدتاً علی 3 احرف، 3 حروف سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کو زیادہ ہونا چاہیے، جیسے ابراہیم کیا ہے؟ یہ 3 حروف سے زیادہ ہے، اور یہ حرف عجمی عبرانی لفظ ہے، یہ عبرانی زبان سے عربی میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ جب عبرانی زبان میں تھا، یعنی عبرانی زبان کیا؟ عجمی زبان ہے، یعنی عربی زبان نہیں ہے، تو جو عربی زبان نہ ہو اس کو عجمہ یعنی عجمی زبان کہا جاتا ہے۔ تو یہ عجمی زبان میں کیا تھا؟
علم تھا، یعنی کسی معین شخص کا نام تھا، لہذا جب عرب میں آیا، عربی زبان میں آیا تو بھی اس کو عربی میں بھی اس کو علم ہی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں تو ابراہیمہ کیا ہے، یہ عجمی زبان کا ہے، اور یہ عجم میں بھی جو ہے یہ علم تھا، اور عربی میں آیا تو بھی یہ علم ہے۔ اور نمبر 2، 3 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ 3 حرف سے زیادہ ہے۔ ہاں کتنے اس میں، 1 2 3 4 5 6 7 حرف ہی ہے یہ۔ ہاں تو کیا شرط قرار دیا گیا عجمہ ہونے کے لیے؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ علم ہو عجمہ میں بھی، نمبر 2 3 حروف سے زیادہ ہو۔ ہاں 2 شرطیں آئی ہمارے سامنے۔ ہاں اور نمبر 3، یا وہ 3 حرفی او ثلاثی متحرک الاوسط، یا وہ 3 حرفی ہو لیکن بیچ کا حرف جو ہے کیا متحرک ہو، متحرک الاوسط ہو۔ 3 حرفی ہونا چاہیے، 3 حرفی میں کیا ہونا چاہیے، متحرک الاوسط ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، اسباب مناصرف میں اس کو شمار کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں علی صلاۃ عارف کا ابراہیم او ثلاثی متحرک الاوسط، یا 3 حرفی ہو جو کہ اس کا بیچ کا حرف جو متحرک ہو، جیسے شطرہ دیکھو 3 حرفی ہے اور بیچ کا حرف کیا ہے متحرک ہے، تو یہ شطرہ کیا ہوا، غیر منصرف ہوا، کیونکہ یہ عجم اس کو عجمہ میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ 3 حرفی تو ہے، 3 حرفی زیادہ نہیں لیکن متحرک الاوسط ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں شامل ہونے کے لیے ایسا اسم ہو جو کہ غیر زبان کا ہو، غیر عرب کا ہو، اور غیر عرب میں بھی علم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، اور جب عربی میں آیا تو بھی وہ علم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، 3 حرف سے زیادہ ہو، نمبر 3 حرف سے زیادہ ہو، اور اگر نہیں 3 حرفی ہے تو 3 حرفی متحرک الاوسط ہونا چاہیے، تو وہ عجمہ کہلائیں گا، یعنی عجمہ یعنی منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب قرار پائے گا۔ تو کہتے ہیں لجامن جو یہ منصرف ہے، شطرہ منصرف ہے، لجامن کیا ہے، غیر منصرف ہے، یہ منصرف لجامن منصرف ہے، کیوں کہ یہ 4 حرفی ہے، 3 حرف سے زیادہ ہے، لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے، متحرک الاوسط نہیں ہے، منصرف ہے لعدم العالمیت، کیونکہ اس میں عالمیت نہیں، لجام میں عالمیت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے، لجام کس کہا جاتا ہے، لجام گھوڑے کے منہ میں جو ڈالا جاتا ہے لگام، اس کو لجام کہتے ہیں۔ لعدم العالمیت فی العجمۃ، کیونکہ عجمہ میں کیا ہے، علم نہیں ہے، لجام جو ہے عجمہ میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا کہ یہ منصرف کہا جا رہا ہے، اس کو عالمیت کی نہ ہونے کی وجہ سے، عالمیت نہیں ہونے سے اس کو منصرف میں کہا گیا۔ وہ نوح منصرف، اور نوح جو ہے یہ منصرف ہے کیونکہ یہ 3 حرفی ہے، نوح ہے 3 حرفی ہے، لیکن چونکہ متحرک الاوسط نہیں ہے۔ اچھا نوح جو ہے یہ بھی غیر ملکی زبان ہے، غیر عربی نہیں ہے، یہ بھی غیر عربی ہے نوح، لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے، بیچ کا حرف اس کا متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوا، منصرف ہوا، لسکون الاوسط، سکون اوسط کی وجہ سے، کیونکہ اپن کیا پڑھے اس کے لیے علم ہو اور کیا ہو، یہ علم ہے بالکل ٹھیک ہے، اور عجمی ہے بالکل ٹھیک ہے، عجم میں بھی جو یہ علم کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے، یا تو 3 حرف سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہ 3 حرف سے زیادہ نہیں ہے، 3 ہی حرف ہے، تو اب جب 3 حرف ہے تو متحرک الاوسط ہونا چاہیے تھا، جو کہ اس میں یہ صفت نہیں پائی جا رہی، متحرک الاوسط نہیں بلکہ ساکن الاوسط ہے۔ کیا ہے یہ حرف، یہ اسم ساکن الاوسط ہے، لہٰذا یہ منصرف کہلائیں گا، غیر منصرف کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ چلیے تو یہ 5واں سبب عجمہ کا ہو گیا۔ ویسے عجمہ کا لغوی معنی ہے گونگا ہونا، عجمہ کے لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، گونگا ہونا۔ اصطلاحی معنی کسی اسم کا ان الفاظ سے ہونا، اصطلاح میں معنی کیا ہے، کسی اسم کا ان الفاظ سے ہونا جن کو غیر عرب نے وضع کیا ہو۔ اصطلاحی معنی دیکھ لو، کسی اسم کا ان الفاظ سے ہونا، ان الفاظ سے ہونا جن کو کہ غیر عرب نے وضع کیا ہو، جن کو کہ غیر عرب نے وضع کیا ہو۔
جن غیر حرف نے وضع کیا ہو۔ اور عجمہ منع صرف کے سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ لغت و عجم میں بھی لغت کسی کا علم ہو، خواہ وہ حقیقتاً عالم ہو، جیسے ابراہیم، یہ لغت عرب کی طرف نقل ہونے سے پہلے لغت عجم میں حقیقتاً علم تھا، بغیر کسی تبدیلی لغت عرب میں منقول آ گیا۔ یا حکماً علم ہو، جیسے قالون، کہ یہ لغت عرب کی طرف نقل ہونے سے پہلے لغت عجم میں حقیقتاً علم نہ تھا، بلکہ لغت عجم میں اس میں جنس تھا، ہر جید اور کھری چیز کو قالون کہتے تھے۔ پھر لغت عرب میں نقل ہونے کے بعد معنی جنس میں استعمال ہونے سے پہلے ہی علم ہو گیا۔ تو خیر، اب اس کے بعد ہم آئیں گے امل جمع فشرطہ۔ ابھی 5 ہو گئے، اب چھٹی 5 ہو گئے، اب یہ چھٹی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ امل جمع جو ہے فشرطہ، اس کی شرط یہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ وہ کیا ہو، منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، وزن پر ہو۔ منتہی الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، ان یکون بعد الف الجمع حرفان۔ صیغہ منتہی الجموع کس کہتے ہیں کہ وہ ہو الف کے بعد، الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، اس میں ہو الف جمع کے بعد 2 حرف ہو۔ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ جمع کس کے صیغے پر ہو؟ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ کس کے صیغے پر ہو؟ منتہی الجموع کے صیغے پر۔ اور منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کی تعریف کریں۔ منتہی الجموع کا صیغہ یہ وہ ان یکون بعد الف، وہ یہ ہے کہ الف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ حرفان۔ وان یکون حرفان کے جمع کے بعد 2 حرف، الف جمع کے بعد 2 حرف آئے، 2 حرف آنا چاہیے۔ وہ دونوں کیسے ہونا چاہیے؟ متحرکان، دونوں کو دونوں متحرک ہونا چاہیے۔ کیسا ہو؟ الف جمع کے بعد 2 حرف آئے جمع کے، اور دونوں حرف کیا ہو؟ متحرک ہو۔ پھر سے اما الجمع فشرط ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہو منتہی الجموع کے صیغے پر، منتہی الجموع کے صیغے کے وزن پہ ہونا چاہیے، منتہی الجموع کے صیغے کے وزن پہ ہونا چاہیے۔ اب منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے، کیا وزن ہے؟ وہو ان یکون بعد الف الجمع حرفان، وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، اور دونوں کیا ہو؟ متحرک ہو۔ دونوں حرف یعنی الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہو، الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہو تو اس کو منتہی الجموع کا صیغہ کہتے ہیں، تو اس صیغے پہ آنا چاہیے۔ اب اس کی مثال جیسے مساجدہ، دیکھو یہ الف جمع ہے، میم سین کے بعد یہ الف جمع کا ہے۔ مسجد ہونے نا بھائی، مسجد واحد ہے، مسجد کی جمع کیسے کیا بنایا آپ نے؟ مساجد بنایا آپ نے، اس کی جمع کرے آپ نے۔ جمع کس طرح کرے؟ دیکھ، میم اور سین 2 حرفوں کے بعد تیسرا حرف جو ہے الف جمع ہے، تیسرا حرف الف جمع ہے، تو ان الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، دیکھو یہاں بھی جیم اور دال ہے، اور دونوں حرف کیا ہو؟ متحرک ہو۔ جیسے مساجدہ، جیم بھی متحرک ہے، دال بھی متحرک ہے، دونوں مساجد، دونوں حرف جو ہے کیا ہے؟ مساجدہ میں دونوں بھی حرف جو ہے متحرک ہے، سکون نہیں ہے۔ تو یہ ہوا منتہی الجموع کا وزن۔ یہ کیا ہوا؟ منتہی الجموع کا وزن کیا کہ الف جمع کے بعد 2 حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، یا حرف مشدد، یا کوئی حرف ہو، یا کوئی ایک حرف ہو لیکن وہ مشدد ہو، او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو جو کہ مشدد ہو، مشدد تشدید والا ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے تشدید والا حرف بھی کیا ہوتا ہے؟ 2 حرفی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مشدد 2 حرفوں کو ایک ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور ایک حرف کو وہاں سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی علامت دے دی جاتی ہے تشدید۔ جیسے دوابن، جیسے دوابن، کہ یہ کیا تھا؟ اصل میں دوا ببن تھا، تو 2 حرف جو ہے ایک ساتھ
ایک مخرج کے ہم جنس جمع ہونے سے ایک کو ساکن کر دیے اور دوسرے کو متحرک کر دیا، پھر ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیے تو وہ دوابن ہو گیا۔ ہاں تو یہ بھی بہرحال یہ بھی 2 حرف ہے، تو وہی ہوا جمع کے بعد 2 حرف ہو اور دونوں بھی کیا ہو، متحرک ہو۔ یا اور ایک شرط یہ رکھ رہے ہیں کیا، او ثلاثۃ احرف یا 3 حرف ہو، او ثلاثۃ احرف یا 3 حرف ہو، لیکن پھر اب 3 حرف ہو تو کیا ہو، یعنی الف جمع کے بعد 2 حرف کے بجائے 3 حرف ہو، لیکن 3 حرف ہو، لیکن اوسطھا ساکنن، لیکن اس کا بیچ کا حرف کیا ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے، پھر بیچ کا حرف کیا ہو، ساکن ہو۔ اوسطھا ساکنن تو اس کا بیچ والا حرف کیا ہو، ساکن ہو، تو پھر وہ کیا کہلائیں گا، جمع کہلائیں گا، جمع منتہل جمع کہلائیں گا۔ چلو اور کیا ہو، ثلاث احرف اوسطھا ساکن غیر قابل للحاء، غیر قابل للحاء، اور وہ ایسا ہو جو کہ ہا کو قبول نہ کرے۔ ہاں تو وہ ہا کو قبول نہ کرے، یعنی جب اس پہ وقف کیا جائے تو وہ ہا کو قبول نہ کرے۔ تو یہ ہمارے جو ہے یہ جمع منتہل جمع کا بیان آج ہو رہا ہے ہمارا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرے جو رہ گئے ہیں اسباب مناصرف وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔